السلام علیکم خواتین حضرات، آج میں اپنی گفتگو ایک سچی کہانی سے، ایک طوائف کی سچی کہانی سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی میں نے بھی برسوں پہلے پڑھی تھی اور اس کے بعد بھول گیا۔ اس کو آج کے پاکستان کے حالات میں میرے کزن مغفور حسین صاحب نے مجھے انڈیانا سے بھیجی، اور حیدر امام صاحب جو میرے بڑے کرم فرما ہیں، بڑے پرانے دوست ہیں، انہوں نے ورجینیا سے مجھے یہ بھیجی۔ اور اس کہانی کے اندر سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ طوائفوں کی بہت ساری کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن اس کہانی کے اندر جو سبق ہے، اگر ہم نے وہ حاصل کر لیا تو سمجھیے گا کہ واقعتاً ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہانی مختصراً یہ ہے کہ کلارا فے ٹکر ایک طوائف کے گھر پیدا ہوئی۔ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم۔ 8 سال کی عمر میں اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ 13 سال کی عمر میں اس نے چرس پینا اور مختلف نشے شروع کیے۔ وقت بڑھتا رہا اور وہ اسی گندے ماحول کے اندر پرورش پاتی رہی۔ ایک دن اس نے اپنے ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھینی اور اس جوڑے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ چھپتی چھپاتی رہی، اس کی وہی ایکٹیویٹیز جاری رہیں، لیکن ایک دن قانون نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اور اس کا بوائے فرینڈ جیل میں چلے گئے۔ اس کے بعد پیشیاں چلتی رہیں۔ اس دوران اس کا بوائے فرینڈ جیل میں بیمار ہو کے موت کی وادیوں میں چلا گیا۔ اس کے بعد کلارا بالکل اکیلی رہ گئی، اور اب اس نے سوچ و بچار کا کام شروع کر دیا۔ اب اس نے مذہب کی طرف اپنا رخ کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ اس تبدیلی نے پورے امریکہ کے لوگوں کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا۔ اب وہ جیل کے اندر پریچ کرتی تھی کہ جیسس کرائسٹ کیا ہیں، گاڈ کیا ہے، اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ اس کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی، اس کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا کہ باہر کے لوگ جیل میں آ کے اس سے ملاقات کرنے لگے۔ پھر جب برسوں کی پیشی کے بعد اس کی سزائے موت کا وقت آیا تو ٹیکسس کے لوگوں نے، جو اس کے واز سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے، ایک بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول ہے ٹیکسس میں، اس کے ذریعے جیل کے حکام سے اور عدالت سے رجوع کیا کہ یہ بہت ہی فرشتہ صفت عورت ہے، اس نے اتنے لوگوں کی زندگی بدل دی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بورڈ کا ممبر جب بیٹھے تو اس میں 18 ارکان تھے۔ 2 ارکان نے معذرت کر لی، چھٹی لے لی، اور 16 بورڈ کے جو لوگ بیٹھے، جوری کے 16 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا کہ نہیں، اس نے قتل کیا ہے، اس کی سزائے موت جو ہے وہی سے ملنی چاہیے۔ اس کے بعد لوگ جو تھے وہ گورنر کے پاس چلے گئے۔ گورنر تھے ان دنوں جارج بش صاحب۔ جارج بش صاحب کے پاس جب یہ کیس گیا تو انہوں نے کہا، مجھے گورنر اس لیے بنایا گیا ہے کہ میں قانون پہ عمل درآمد کراؤں، اس لیے گورنر نہیں بنایا گیا ہے کہ میں قاتلوں کی سزا معاف کرتا رہوں۔ اس کے بعد لوگ سڑکوں پر آ گئے اور احتجاج کرنے لگے، اور لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کی طرف چلا گیا۔ سپریم کورٹ کے جج نے سارا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ امریکی قانون میں یہ بھی گنجائش موجود نہیں ہے کہ جس عورت کو آج تم فرشتہ صفت بتا رہے ہو، اگر کوئی فرشتہ بھی کرائم کرے گا تو اس کو امریکہ کے قانون کے تحت سزا ہوگی، اور اس کی سزا برقرار رہے گی۔ اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے جواب دینا پڑے، اس سے پہلے ہم ان 2 لوگوں کو جواب دیں ہیں جن معصوم لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ اس وقت جب قتل کر رہی تھی، اس نے ان 2 لوگوں کو کوئی رعایت نہیں دی تھی۔ اس کو آج میں بھی کوئی رعایت نہیں دوں گا، اس کی سزا برقرار رہے گی۔ لوگوں کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ لوگ پوپ جان پال کے پاس پہنچے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا علم، اس کی ریاضت، اس کی محنت دیکھ کر، اور جس طرح سے اس نے لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کیا، پوپ جان پال نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے آدمی نے عدالت سے کہا کہ اس کو معافی دے دی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی
عدالت نے اس کو نہیں چھوڑا. پھر 1998 میں 3 فروری کی ایک گہری اداس شام میں کلارا فیٹ ٹکر کو ایک زہر کا انجیکشن لگایا گیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. دیکھیے امریکہ میں 1000 برائیاں ہیں، کتنی سڑاند ہے، کیسی کیسی چیزیں یہاں ہو رہی ہیں، لیکن سوسائٹی قائم ہے. مولا علی کا قول پھر یاد کیجئے کہ ایسا معاشرہ تو چل سکتا ہے جس میں کفر ہو، لیکن وہ معاشرہ نہیں چل سکتا جس میں ناانصافی ہو. آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ چند لوگ باہر آ کے نعرے لگاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان کا جلوس اتنا لمبا تھا اور ان کو معاف کر دیا جائے. لکھنے والے نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ یہ عدالتیں نہیں ہیں، یہ وہ بادبانی کشتیاں ہیں جو ہوا کے رخ سے ادھر ادھر بدل جاتی ہیں. پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے، یہی ہماری نجات کا واحد رستہ ہے.